للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، عاقل ہوئے اور بالغ ہو جائے اس تے طہارت دے مسائل سیکھنا فرض ہے کہ جس دے نال وہ اپنی نماز ٹھیک طریقے نال ادا کر سکے۔ اسی انشاءاللہ عز و جل طہارت دے حوالے نال سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نجاست کی چیز ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے اور دوسری نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ نجاست غلیظہ تے اج گفتگو دا ساڈا موضوع ہے۔ انسان دے جسم دے وچوں کوئی ایسی چیز نکلے کہ اس دے نکلن دے نال بندے تے غسل یا وضو جڑا ہو واجب ہو جائے، اس نو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ جس طرح پیشاب ہو گیا، پخانہ ہو گیا، بہن ہویا خون ہو گیا، پیپ ہو گئی، منہ بھر الٹی آ جائے، قے آ جائے۔ اسی طرح عورتوں دے وچ حیض دے مسائل ہے، نفاس ہے، استحاضے دا خون ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، اے ساری چیزاں جڑیاں اے نجاست غلیظہ دے وچ آندیاں۔ اکھ خراب ہوئے اور اکھ دے خراب ہون دی وجہ تو جڑا اکھ دے وچوں پانی نکلدا، بیمار اکھ دے وچوں پانی نکلدا، او نجاست غلیظہ چاہیے۔ اسی طرح بندے دی ناک جڑی ہے اس دے وچوں پانی نکلدا، ناک وچ انفیکشن ہوئی ہوئے پانی نکلدا، یا عورت جڑی ہے پستان وچ کسی بیماری دی وجہ تو درد دے نال جڑا پانی نکلدا او نجاست غلیظہ دے وچ آندا۔ اسی طرح خشکی دے ہر جانور دا خون جڑا چلدا پیا، بہندا خون جڑا مردہ ہو جانور ہو جائے اس دا گوشت، چربی، اے سارے نجاست غلیظہ وچ آندے۔ اور حلال جانور نو بھی اگر کسی اگ دی پوجا کرن والے، بتاں دی پوجا کرن والے یا کسی مرتد جڑا مسلمان سی پھر کافر ہو کے اس نو مرتد کہندے نے، انہاں چوں کسی بھی ذبح کیتا حلال جانور نو او جانور جڑا اس کا گوشت جڑا ہے وہ کھانا جائز نہیں ہو جائے، وہ سارا ناپاک ہو جائے۔ اسی طرح اگر مسلمان ہے اور اس حرام جانور نو بھی شرعی طریقے دے نال ذبح کیتا، یعنی کہ ذبح کرتے واری اس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیا، او حرام جانور جڑا او بھی ذبح ہو جاسی، اس دا گوشت جڑا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اس گوشت دا کھانا جڑا ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح جڑا سور ہے اے نجس العین ہے، اس دا یعنی کہ جسم دا ہر عضو چالو، چاہے اس دے بال ہیں، چاہے اس دا چمڑا ہے، چاہے اس دا گوشت ہے، اس تو کسی صورت بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اے نجس العین ہے، یعنی مکمل طور پر پلید ہے۔ اسی طرح حرام جانور جڑے نے چار لتاں والے، جس طرح کتا ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، بلی ہے، چوہا ہے، گدھا ہے، کھچر ہے، ہاتھی ہے، انہاں سارے دا پخانہ جڑا ہے، پیشاب ہے، گھوڑا جڑا ہے اس دی لد۔ اسی طرح ہر حلال جانور جڑا چار پیرا ہے اس دا پخانہ، جس طرح گائے ہے، مجھ ہے، بھینس ہے، اس دا گوبر، بکری ہے یا اونٹ ہے، اٹھ ہے، اس دی مینگنی جڑی ہے اے نجاست غلیظ ہے۔ اسی طرح جڑے پرندے نے، پرندے اونچا نہیں اڑ سکتے، جس طرح مرغی ہے، بطخ ہے، خواہ چھوٹی ہوں یا وڈی ہوں۔ اسی طرح ہر قسم کی شراب ہے اور نشہ لانے والی چیزاں جڑی ہیں اے ساری نجاست غلیظہ دے وچ آندیاں۔ اسی طرح سپ جڑا ہے اس دا پخانہ جڑا پیشاب ہے۔ اسی طرح جنگلی سپ ہے، مینڈک جڑا اس دا خون ہے، جس دے وچ خون بہندا ہوے، اگرچہ اے ذبح کیتے گئے ہو، انہاں سارے دی کھل، اگرچہ سپال ہے، سور دا گوشت ہوئے، ہڈی ہوئے، وال ہو، اگرچہ ذبح کیتے ہوئے، اے ساری چیزاں نجاست غلیظہ دے وچ آندیاں۔ چھپکلی جڑی گھراں دے وچ ہوندی ہے یا گرگٹ جڑی ہوندی ہے، اس دا خون جڑا اے بھی نجاست غلیظہ دے وچ آندا۔ ہاتھی جڑا ہوندا اس دی سونڈ دی جڑی رطوبت نکلدی ہے۔ اسی طرح شیر ہے، کتے ہیں، چیتے ہیں اور دوسرے درندے ہیں، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جانور جڑے ہیں، انہاں دا چوپائے جڑے انہاں دی جڑی تھوک ہوندی ہے وہ نجاست غلیظہ جاندی ہے۔ اسی طرح عوام دے وچ مشہور ہے کہ جڑے بچے دودھ پیندے ہیں اور وہ کھانا وغیرہ نہیں کھاندے، روٹی نہیں کھاندے، گندم نہیں کھاندے اور کوئی چیز نہیں کھاندے، صرف دودھ پیندے نا، عوام دے وچ مشہور ہے کہ انہاں دا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا۔ اے غلط گل ہے۔
بچہ بھلے 1 گھنٹے کا ہے، بھلے وہ دودھ پیندا ہے، اس کا جڑا پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ چاہتا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نجاست غلیظہ کا حکم کی ہوتی ہے۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑے تے لگ جائے یا جسے تے لگ جائے جسم دے، اور اس کی مقدار جڑی ہے وہ درہم تو زیادہ ہو جائے تے اس کا دھونا جڑا ہے وہ فرض ہو جائے۔ بغیر پاک کیتے اگر اسی نماز پڑھا گے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کے بندے نے پتہ ہے کہ اے نجاست غلیظہ لگ گئی ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے، میرا جسم ناپاک ہو گیا، اس کے باوجود وہ نماز پڑھ سکے ہے، سخت گناہ ہے۔ اور اگر وہ کیسی خیر ہے نماز ہی تے ہے، نماز وہ ہلکا جان سی اور ناپاک جسم جس تے نجاست غلیظہ دے اثرات ہو، وہ نماز بھی پڑھے گا، نماز وہ ہلکا جان کے اے بھی اوپر بھی چلا جائے گا۔ نجاست غلیظہ اگر درہم دے برابر ہو سی تو اس کا دھونا واجب ہوگا۔ اگر اس کو پاک کیتے تو بغیر نماز پڑھ لے، نماز ہو جاسی مگر وہ نماز مکروہ تحریمی ہو سی، یعنی کہ اس نماز میں دوبارہ پڑھنا ہو سی۔ کسی صورت وچ کپڑے یا بدن نو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہو سی۔ اور اگر نجاست غلیظہ جڑی ہے وہ درہم تو گھٹ ہے تو اس دا پاک کرنا سنت ہو سی۔ اگر بغیر پاک کیتے نماز پڑھ لے نماز ہو جاسی، اس نماز نو دہرا لینا بہتر ہے۔ اسی طرح نجاست غلیظہ جڑی ہے وہ درہم کا یا زیادہ، اسی کیویں پتہ چل سی؟ اس طرح پتہ چل سی کہ اگر نجاست غلیظہ گاڑی ہے، مثال طور پہ پخانہ ہے، لد ہے، تو اس دی درہم جڑی ہے اس کی مراد جڑی نا وزن سے لیا جاسی، یعنی کہ 4.5 مش وزن جڑا ہے اے 1 درہم دے برابر ہوگا، یعنی 4.374 4.374 گرام۔ اس دی مقدار جڑی ہے اے نجاست غلیظہ جڑی ہے اس دی اے درہم دے برابر تصور کی جا سکتی۔ اگر نجاست درہم تو زیادہ ہے یا کم ہے، اور مراد وزن میں 4.5 مش تو کم ہے یا زیادہ ہے، اور اگر نجاست غلیظہ پتلی ہے جس طرح پیشاب وغیرہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس دی مراد جڑی ہے درہم دی وہ اس دی لمبائی اور چوڑائی کو لے کے سی۔ اس کا طریقہ کیا ہوندا؟ اے ہاتھ دی ہتھیلی ہے، اینو بالکل سیدھا کر لئیے ہاتھ نال، اور اس دے اوتے ہلکا ہلکا پانی پائیے۔ ہاتھ دی ہتھیلی دے وچ جتنا پانی رک جائے گا، جتنا پانی ہاتھ دی ہتھیلی وچ رک جائے گا، اے مقدار جڑی ہے اے درہم دے برابر ہوگی۔ اس نو پھر اسی دیکھ لینا کہ اے اگر درہم دے زیادہ ہے تو پھر اس دا کی حکم ہے، برابر ہے تو کی حکم ہے، اور کم ہے تو کی حکم ہے۔ اسی طرح کسی کپڑے ہوتے مختلف جگہ ہوتے نجاست غلیظہ لگی ہے، اسی اس سارے اکٹھی کریے اور پھر سانو پتہ چل جائے کہ اے درہم تو زیادہ ہے یا برابر ہے یا گھٹ ہے، تو اس صورت وچ اسی جڑا کی عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نجاست غلیظہ دے جڑے مسائل سکھائے انہاں تے عمل کرن دی سعادت نصیب فرمائے۔ اے خود بھی سیکھے دوسرے بھی جڑا سکھان دی کوشش کریے۔ علم دین پھیلائیے۔ اج کل نجاست وغیرہ دے بہت مسائل ہوندے لوگوں نوں پتہ نہیں ہوندا، گھراں دے وچ اسی اپنی لیڈیز نوں دسیے تاکہ انہاں نوں اس چیز دا پتہ چلے۔ اے مسائل انشاءاللہ مرحلہ وار دسے جان گے، اور کوشش کر کے خود بھی سنو، دوستاں بھی سنو، اپنے گھر دے وچ سنان دی ترتیب بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عمل دی سعادت نصیب